ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، کل سی میڈیا میں چل رہا ہے کہ انکوائری کی جائے، پتہ چل جائے گا کہ کون رسپانسبل ہے اس واقعات کی۔ آپ نے اس ملک میں بنیادی طور پر جمہوریت کو ختم کر دیا۔ اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، اس وقت اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اسپیکر صاحب آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، ہمارا ایک ایم این اے جو ادھر بیٹھا ہے، اس کو زبردستی بلایا گیا، اس کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں پنجاب سے، ہمارا ایم این اے، اور اس کو کہا گیا کہ آپ اسپیکر کے پاس جاؤ ریزائن جمع کروا دو۔ کیا یہ پارلیمنٹیرین کی عزت ہے؟ ہمارا لیڈر عمران خان اور ان تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ بہت سمپل ہے، ابھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں۔ کوئی گملہ توڑاؤ، کوئی شیشہ توڑاؤ، یا اس کے پاس کوئی اسلحہ ہو، ایک ڈرامہ کیا گیا ہے، پورا ایک طریقے سے جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کے مطابق جو ہے نا یہ واویلا کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ورکر جو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے۔ ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، کل سی میڈیا میں چل رہا ہے کہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گولی کیوں چلائی؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اسد کیسر میدان میں آ کر پھٹ پڑے۔ اسد کیسر نے کہا کہ مجھ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہم پر گولی چلائی گئی، کس طرح سے ہمارے ورکروں کو اٹھایا گیا، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف نے اس ملک میں جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے۔ اسد کیسر نے واضح طور پر اپنا جواب دے دیا۔ آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ نومبر کو جس طرح گولیاں چلائی گئی اور ہمارا 12 کارکن شہید ہوئی، کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے، کوئی مذاکرات ہو رہی ہے، اور میرا حوالہ کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ میری اس قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ میں صرف اسپیکر صاحب کے پاس اس کی گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا، وہ ہماری کوئی ڈائلاگ، کوئی مذاکرات نہیں ہوئی۔ صرف اور صرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں ان کے ساتھ ملاقات جو تھی وہ فاتح خوانی، اس کی ہمشیرہ کے فاتح خوانی کے لیے گیا تھا، اور کل جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی کہ ہماری میٹنگ ہوئی اور کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میری کوئی اسپیکر صاحب سے کل کوئی ملاقات نہیں رہی ہے۔ تو میں ایک تو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہاں ہم نے کمیٹی ضرور بنائی ہے، اور وہ کمیٹی جب مناسب سمجھے گی اور حکومت سنجیدگی دکھائے گی تو پھر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے، اور ہم اپنے بانی چیئرمین سے باقاعدہ انسٹرکشن لیں گے، تب کوئی آگے بات ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسپیکر صاحب دیکھیں، یہ اس وقت جو ملک میں جو صورتحال ہے، اور خاص کر 26 نومبر کو جس طرح گولیاں چلائی گئی اور ہمارا 12 کارکن شہید ہوئی، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گولی کیوں چلائی؟ کہ گولی کیوں چلائی؟ سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائے؟ کیا سیاسی پارٹیوں، آئین تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنا مطالبات رکھے؟ یہ کہتا ہے قانون بنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین میں یہ بالکل واضح ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، شہری ہیں، این جی اوز ہیں، جتنی بھی ادارے ہیں، وہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی قانون بنتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ قانون ہے آپ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، تو یہ قانون بنیادی طور پر آئین سے وائلیشن ہے۔ آئین اس قسم کی کوئی قانون اگر بنتا ہے تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو قانون بنا ہے وہ غیر آئینی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس طرح اس قانون کا حوالہ دے کے انہوں نے نیتی شہریوں پہ، ورکر پہ، پیسفل ورکر پہ جو گولیاں چلائی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ویڈیو دکھائیں کہ ہماری کسی ورکر نے کوئی گملہ توڑا ہو، کوئی شیشہ توڑا ہو، یا اس کے پاس کوئی اسلحہ ہو، ایک ڈرامہ کیا گیا ہے، پورا ایک طریقے سے جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کیا گیا،
اور اس کے مطابق جو ہے نا یہ واویلا کیا گیا کہ تحریک انصاف کے ورکر جو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے. ہمارے تو دو مطالبات ہیں. ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہماری قیدی رہنما ہے، ہمارا لیڈر عمران خان اور ان تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ بہت سمپل ہے. ابھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ جو ہمارے 26 نومبر کو اور 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کی سینئر ججز کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے، ان کی انکوائری کی جائے، پتہ چل جائے گا کہ کون رسپانسیبل ہے اس واقعات کی. آپ نے اس ملک میں بنیادی طور پر جمہوریت کو ختم کر دیا. اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. اس وقت اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اسپیکر صاحب آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، ہمارا ایک ایم این اے جو ادھر بیٹھا ہے، اس کو زبردستی بلایا گیا، اس کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں پنجاب سے، ہمارا ایم این اے، اور اس کو کہا گیا کہ آپ اسپیکر کے پاس جاؤ ریزائن جمع کروا دو. کیا یہ پارلیمنٹیرین کی عزت ہے؟ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ پارلیمنٹیرین کی جو استحقاق کے پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی. وہ کمیٹی کدھر وہ کر رہی ہے؟ میں اپنے پنجاب کی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، میں اپنے تمام ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جتنا یہاں آج وہ ہمارے ایم این ایز جتنی مشکل سے، جتنی تکلیف سے، ان کی چار دیواری کی مسلسل اس کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یعنی امن پنجاب میں مارشل لا ہے، کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ادھر ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب، یہ آپ کی چیئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے معزز اراکین کی جو پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرے. یہ پنجاب کے ہمارے ایم این ایز بیٹے ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں، اسے پوچھے. اس میں ایک ایک کی اپنی داستان ہے. کسی کی گھر کو توڑا گیا، کسی کی جائیداد کو قبضہ کیا گیا، اور ہر طریقے سے جو ہے نا اس کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے. میں ایک بات دوسری بات جو ہمارے یہاں گزشتہ دنوں ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی اسد قیصر کا تاریخی خطاب. اسد قیصر نے پوری قوم کے سامنے وہ حقائق رکھ دیے جس کا پوری قوم بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. اسد قیصر نے کہا کہ اس ملک میں ایسا کون سا ظلم اور ایسی کون سی بربریت ہے جو ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں کی گئی. ہر طرح کے حربے استعمال کر کے عمران خان کو جھکانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ڈرا نہیں، جھکا نہیں، اور نہ ہی وہ جھکے گا اور اپنا حق لے کر رہے گا.